السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ حضرت عاصم بن ثابت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے۔ ان کی والد تھے ثابت بن قیس اور ان کی والدہ کا نام شموس بنت ابو عامر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اور حضرت عبداللہ بن جہش کے درمیان مواخات قائم فرمائی تھی۔ غزوہ احد کے موقع پر جب کفار کا اچانک شدید حملے کی وجہ سے مسلمانوں میں بھگدڑ مچی تو حضرت عاصم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے موت پر بیعت کی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نامزد تیر اندازوں میں شامل تھے۔ ان کا تعلق قبیلہ اوس سے تھا، جنگ بدر میں بھی شریک تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر والے دن صحابہ سے پوچھا کہ جب تم دشمن کے ساتھ مقابل آؤ گے تو ان سے کیسے لڑو گے؟ حضرت عاصم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جب کوئی قوم اتنے قریب آ جائے گی کہ ان تک تیر پہنچ سکے تو ان پر تیر برسائے جائیں گے، پھر جب وہ ہمارے اور قریب آ جائیں کہ ان تک پتھر پہنچ سکیں تو ان پر پتھر پھینکتے جائیں گے۔ پھر آپ نے 3 پتھر ایک ہاتھ میں اٹھائے اور دوسرے میں، ایک ہاتھ میں اٹھائے اور 2 دوسرے میں، اور پھر کہا کہ جب وہ ہمارے اتنے قریب آ جائیں کہ ہمارے نیزے ان تک پہنچ سکیں تو ان کے ساتھ نیزہ بازی کی جائے گی۔ پھر جب نیزے بھی ٹوٹ جائیں گے تو انہیں تلواروں کے ذریعے قتل کیا جائے گا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح جنگ لڑی جاتی ہے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ جو کوئی قتال کرے، جنگ کرے، تو عاصم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جنگ کرے۔ اس زمانے میں تو تیر اور نیزے اور تلواریں تھیں جن سے جنگ کی جاتی تھی، اور یہی طریق تھا جنگ کا، بلکہ پتھر بھی استعمال کیے جاتے تھے۔ آج کل کی طرح نہیں ہے کہ معصوم شہریوں پر بمباری کر کے معصوموں اور بچوں کو بھی مار دیا جائے۔ ایک غیر مسلم نے کتاب لکھی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں کا ذکر کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے ہو کہ انہوں نے جنگیں کی، مگر ان کی جنگوں میں تو چند 100 یا 1000 لوگ
مرے ہوں گے، اور تم جو اپنے آپ کو ترقی یافتہ اور انسانیت کے ہمدرد سمجھتے ہو، تم نے صرف ایک جنگ میں، اس نے جنگ عظیم دوم کا حوالہ دیا، کہ 7 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو مار دیا، جن میں اکثریت عام شہریوں کی تھی۔ تو لیکن آج بدقسمتی سے مسلمان بھی ان لوگوں سے ہی مدد لے رہے ہیں اور بلا امتیاز مسلمانوں کے قتل کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ طریق کہ جب دشمن حملہ کرے، دشمن قریب آئے، اس سے مختلف طریقے ہیں جنگ کرنے کے، یہ خود حملہ کر رہے ہیں اور معصوموں کو مار رہے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ احد والے دن اپنی تلوار کے ساتھ واپس آئے، جو کثرت قتال کی وجہ سے مڑ چکی تھی۔ حضرت علی نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ اس قابل ستائش تلوار کو رکھو، یہ میدان جنگ میں خوب کام آئی ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے یہ بات سنی ان کی، فرمایا کہ اگر تم نے آج کمال کی تلوار زنی کی ہے تو سہل بن حنیف اور ابو دجانہ اور عاصم بن ثابت اور حارث بن سمہ نے بھی تلوار زنی میں کمال دکھایا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں میں سے ابو عزا عمر بن عبداللہ، جو کہ ایک شاعر تھے، پر احسان کرتے ہوئے اسے آزاد کر دیا، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری 5 بیٹیاں ہیں اور میرے علاوہ ان کا کوئی نہیں ہے، بس آپ مجھے ان کی وجہ سے بطور صدقہ آزاد کر دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آزاد کر دیا۔ اس پر ابو عزا نے کہا کہ میں آپ سے پختہ عہد کرتا ہوں کہ میں آئندہ نہ تو آپ سے جنگ کروں گا اور نہ ہی کسی کی جنگ کے لیے معاونت کروں گا۔ اس بات پر آپ نے اسے واپس بھجوا دیا اور بغیر کسی معاوضے کے چھوڑ دیا۔ جب قریش احد کی طرف نکلنے لگے تو صفوان بن امیہ آیا اور اس نے کہا اسے کہ تم بھی ہمارے ساتھ نکلو۔ اس نے کہا کہ میں نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پختہ عہد کیا ہے کہ میں کبھی بھی آپ سے جنگ نہیں کروں گا اور نہ ہی جنگ کے لیے معاونت کروں گا۔ انہوں نے صرف مجھ پر یہ احسان کیا ہے اور میرے علاوہ کسی پر یہ احسان نہیں کیا۔ تو صفوان نے اسے ضمانت دی کہ اگر وہ قتل کر دیا گیا تو اس کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں بنا لے گا، اور وہ زندہ رہا تو اسے مال کثیر دے گا جسے صرف اس کا عیال ہی کھائے گا۔ لالچ دیا اسے کہ تم فکر نہ کرو، اگر تم قتل ہو گئے جنگ میں، ہمارا ساتھ دو، اگر جنگ میں قتل ہو گئے تو تمہاری بیٹیوں کو اپنی بیٹیوں کی طرح رکھوں گا، اور اگر بچ گئے تو بہت زیادہ مال دوں گا۔ اس پر ابو عزا عرب کو بلانے اور اکٹھا کرنے نکلا۔ یہی نہیں کہ خود شامل ہوا، بلکہ دوسرے قبائل کو، دوسرے لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے اکٹھا کرنے کی کوشش کے لیے نکلا۔ پھر قریش کے ساتھ جنگ احد کے لیے بھی نکلا اور پھر قید کیا گیا، دوبارہ جنگ میں قید کیا گیا۔ اس کے علاوہ قریش میں سے کسی کو قید نہیں کیا گیا تھا۔ تو اس نے کہا، جب پکڑا گیا، پوچھا گیا کہ تم نے تو عہد کیا تھا، تو اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں مجبوراً نکلا ہوں اور میری بیٹیاں ہیں، بس مجھ پر احسان کر۔ دوبارہ وہی بات کی کہ میری بیٹیاں ہیں، مجھ پر احسان کرو۔ پہلے تو احسان پہ چھوڑ دیا تھا اور پھر جنگ کے لیے نکلا تھا، احسان کرتے ہوئے چھوڑا گیا تھا یہ۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا وہ عہد کہاں گیا جو تم نے میرے ساتھ کیا تھا؟ ہرگز نہیں، اب نہیں ہو سکتا یہ۔ اللہ کی قسم، اب تم مکہ میں یہ نہیں کہتے پھرو گے کہ میں نے 2 دفعہ محمد کو نعوذ باللہ دھوکہ دیا اور بیوقوف بنایا۔ ایک اور روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا،
پھر آپ نے حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ عاصم بن ثابت کو کہا کہ اس کو قتل کر دو. بس عاصم آگے بڑھے اور اس کی گردن اڑا دی. تو اتنے ظلم کے بعد، ایسی عہد شکنی کرنے کے بعد جب سزا دی جاتی ہے تو پھر بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ نے ظلم کیا. ہالینڈ کے سیاستدان جو ہے ولڈر آج کل آپ کی ذات پر بڑے بڑھ چڑھ کر حملے کر رہا ہے. اگر اس دنیا میں اپنے ملک میں بھی وہ ایسے معافی کے نمونے دکھائیں تو پھر سمجھ آئے گی کہ واقعی وہ کسی حد تک اعتراض میں جائز ہے. لیکن ایسی مثالیں کبھی پیش نہیں کر سکتے. واقعہ رجی اور حضرت عاصم کا ذکر حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے سیرت خاتم النبیین میں بھی کیا ہے. اب لکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ صفر 4 ہجری میں اپنے 10 صحابیوں کی ایک پارٹی تیار کی اور ان پر عاصم بن ثابت کو امیر مقرر فرمایا اور ان کو یہ حکم دیا کہ وہ خفیہ مکہ کے قریب جا کر قریش کے حالات دریافت کریں اور ان کی کاروائیوں اور ارادوں سے آپ کو اطلاع دیں. لیکن ابھی یہ پارٹی روانہ نہیں ہوئی تھی کہ قبائل ازر اور قارہ کے چند لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہمارے قبائل میں بہت سے آدمی اسلام کی طرف مائل ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند آدمی ہمارے ساتھ روانہ فرمائیں جو ہمیں مسلمان بنائیں اور اسلام کی تعلیم دیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ خواہش معلوم کر کے آپ بڑے خوش ہوئے ان کی یہ خواہش معلوم کر کے، اور وہی پارٹی جو خبر رسانی کے لیے تیار کی گئی تھی ان کے ساتھ روانہ فرما دی. لیکن دراصل جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ لوگ جھوٹے تھے اور بنو لحیان کی انگیخت پر مدینہ میں آئے تھے، جنہوں نے اپنے رئیس سفیان بن خالد کے قتل کے بدلہ لینے کے لیے یہ چال چلی تھی کہ اس بہانے سے مسلمان مدینے سے نکلیں تو ان پر حملہ کر دیا جائے. اور بنو لحیان نے اس خدمت کے معاوضے میں ازل اور قارہ کے لوگوں کے لیے بہت سے اونٹ انعام کے طور پر مقرر کیے تھے. جب ازل اور قارہ کے یہ غدار لوگ عثفان اور مکہ کے درمیان پہنچے تو انہوں نے بنو لحیان کو خفیہ اطلاع بھجوا دی کہ مسلمان ہمارے ساتھ آ رہے ہیں، تم آ جاؤ ان کو قتل کرنے کے لیے. جس پر قبیلہ بنو لحیان کے 200 نوجوان، جن میں سے 100 تیر انداز تھے، مسلمانوں کے تعاقب میں نکل کھڑے ہوئے اور مقام رجی میں ان کو پکڑا. 10 آدمی جو تھے مسلمان 200 سپاہیوں کا کیا مقابلہ کر سکتے تھے؟ لیکن مسلمانوں کو ہتھیار ڈالنے کی تعلیم نہیں دی گئی تھی. فوراً یہ صحابی ایک قریب کے ٹیلے پر چڑھ کر مقابلے کے واسطے تیار ہو گئے. کفار نے، جن کے نزدیک دھوکہ دینا کوئی معیوب فعل نہیں تھا، ان کو آواز دی کہ تم پہاڑی پر سے نیچے اتر آؤ، ہم تم سے پختہ عہد کرتے ہیں کہ تمہیں قتل نہیں کریں گے. عاصم نے جواب دیا کہ ہمیں تمہارے عہد و پیمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ہم تمہاری اس ذمہ داری پر نہیں اتر سکتے. اور پھر آسمان کی طرف منہ اٹھا کر کہا کہ اے اللہ، تو ہماری حالت دیکھ رہا ہے، اپنے رسول کو ہماری اس حالت سے اطلاع پہنچا دے. غرض عاصم اور اس کے ساتھیوں نے مقابلہ کیا، بالآخر لڑتے لڑتے شہید ہوئے. اب مزید یہ لکھتے ہیں کہ اسی واقعہ رجی کے ضمن میں یہ روایت بھی آتی ہے کہ جب قریش مکہ کو یہ اطلاع ملی کہ جو لوگ بنو لحیان کے ہاتھ سے رجی میں شہید ہوئے تھے ان میں عاصم بن ثابت بھی تھے، تو چونکہ عاصم نے بدر کے موقع پر قریش کے ایک بڑے رئیس کو قتل کیا تھا، اس لیے انہوں نے رجی کی طرف خاص آدمی روانہ کیے اور آدمیوں کو تاکید کی کہ عاصم کا سر یا جسم کا کوئی عضو کاٹ کر اپنے ساتھ لائیں تاکہ انہیں تسلی ہو اور ان کا جذبہ انتقام تسکین پائے.
ایک اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جس شخص کو عاصم نے قتل کیا تھا اس کی ماں سلافہ بنت سعد نے یہ نذر مانی تھی کہ وہ اپنے بیٹے کے قاتل کی کھوپڑی میں شراب ڈال کر پیے گی، لیکن خدائی تصرف ایسا ہوا کہ یہ لوگ وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ زنبوروں، بھیڑوں اور شہد کی مکھیوں کے جھنڈ عاصم کی لاش پر ڈیرا ڈالے بیٹھے ہیں اور کسی طرح وہاں سے اٹھنے میں نہیں آتے۔ ان لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ یہ زنبور اور مکھیاں وہاں سے اڑ جائیں، مگر کوئی کوشش کامیاب نہ ہوئی۔ آخر مجبور ہو کر یہ لوگ خائب و خاسر واپس لوٹ گئے۔ اس کے بعد جلد ہی بارش کا ایک طوفان آیا اور عاصم کی لاش کو وہاں سے بھاگ کر کہیں کا کہیں لے گیا۔ لکھا ہے کہ عاصم نے مسلمان ہونے پر یہ عہد کیا تھا کہ آئندہ وہ ہر قسم کی مشرکانہ چیز سے قطعی پرہیز کریں گے، حتیٰ کہ مشرک کے ساتھ چھوئیں گے بھی نہیں۔ حضرت عمر کو جب ان کی شہادت اور اس واقعے کی اطلاع ہوئی تو آپ کہنے لگے کہ خدا بھی اپنے بندوں کے جذبات کی کتنی پاسداری فرماتا ہے۔ موت کے بعد بھی اس نے عاصم کے عہد کو پورا کروایا اور مشرکین کے مس سے انہیں محفوظ رکھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کو حمی الدبر بھی کہا جاتا ہے، یعنی جسے بھیڑوں یا شہد کی مکھیوں کے ذریعے بچایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے موت کے بعد بھی بھیڑوں کے ذریعے آپ کی حفاظت کی۔ حضرت عاصم اور ان کے اصحاب کی شہادت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہینہ بھر نماز فجر میں قنوت فرمایا، جس میں ریل، زکوان اور من الحیان پر لعنت کرتے رہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت عاصم دشمن کے مقابلے میں تیر برساتے جاتے اور ساتھ یہ شعر پڑھتے جاتے تھے کہ الموت حق والحیات باطل وکل ما قد الالہ نازل بالمر والمرء الیہ عائل، یعنی موت برحق ہے اور زندگی بیکار ہے، اور خدا کسی انسان کے بارے میں جو فیصلہ کرے وہی نازل ہونے والا ہے، اور اس انسان کو بھی اس فیصلے کو قبول کرنا ہوگا۔ جب حضرت عاصم کے تیر ختم ہو گئے تو وہ نیزے سے لڑنے لگے، نیزہ بھی ٹوٹ گیا تو تلوار نکالی اور لڑتے لڑتے جان دے دی۔ دوسرے صحابی جن کا ذکر ہوگا وہ حضرت سہل بن حنیف انصاری ہیں۔ حنیف بن وہب ان کے والد تھے، والدہ کا نام ہند بنت رافع تھا۔ والدہ کی طرف سے آپ کے دو بھائی تھے، عبداللہ اور نعمان، اور ان کی اولاد میں بیٹے اسد اور عثمان اور سعد تھے۔ حضرت سہل کی اولاد مدینہ اور بغداد میں مقیم رہی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اور حضرت علی کے درمیان مواخات قائم فرمائی۔ انہوں نے غزوہ بدر سمیت تمام غزوات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ شرکت کی۔ حضرت سہل بن حنیف عظیم المرتبہ صحابی تھے، لیکن آپ کے مالی حالات مضبوط نہ تھے۔ ابن عیینہ سے روایت ہے جو کہ آپ یعنی حضرت سہل بیان کرتے ہیں کہ میں نے زہری کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کے اموال میں سے ابو عیینہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے زہری کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کے اموال میں سے حضرت سہل بن حنیف اور حضرت ابو دجانہ کے علاوہ انصار میں سے کسی کو حصہ نہیں دیا، کیونکہ یہ دونوں تنگ دست تھے۔ ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت فرمانے کے بعد حضرت علی نے 3 دن اور راتیں مکے میں قیام کیا، اور لوگوں کی وہ امانتیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد تھیں وہ انہیں واپس کیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے اور آپ کے ساتھ حضرت کلثوم بن ہدم کے ہاں ٹھہرے۔ دوران سفر 1-2 رات قباء میں حضرت علی کا قیام رہا۔ آپ بیان کرتے تھے کہ قباء میں ایک مسلمان عورت تھی جس کا خامن نہیں تھا۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ رات گئے ایک آدمی آ کے اس کے دروازے پر دستک دیتا ہے۔ اس پر وہ عورت باہر آتی ہے، وہ آدمی کوئی چیز اسے دیتا ہے اور وہ لے لیتی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اس معاملہ پر شک ہوا۔ میں نے اس عورت سے کہا کہ اے اللہ کی بندی، یہ آدمی کون ہے جو ہر رات تمہارے دروازے پر دستک دیتا ہے اور جب تم باہر آتی ہو تو تمہیں کوئی چیز پکڑا جاتا ہے جس کا مجھے پتہ نہیں کہ وہ کیا چیز ہوتی ہے، اور تم ایک مسلمان عورت ہو، تمہارا شوہر بھی نہیں ہے، اس لیے یہ اس طرح رات کو نکلنا اور کسی غیر مرد سے اس طرح بات کرنا یا چیز لینا ٹھیک نہیں ہے۔ اس عورت نے کہا کہ یہ سہل بن حنیف ہیں، انہیں معلوم ہے کہ میں اکیلی عورت ہوں اور میرا کوئی نہیں ہے، اس لیے جب شام ہوتی ہے تو یہ اپنے لوگوں کے، قوم کے، رشتہ داروں کے بتوں کو توڑتے ہیں اور پھر مجھے لا کے دے دیتے ہیں تاکہ میں انہیں جلا دوں۔ اور ابن اسحاق کے بقول بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی حضرت سہل کی وفات تک آپ کو یہ واقعہ بیان کرتے تھے، یعنی کہ اپنے لوگوں میں کچھ شرک مٹانے کے لیے آپ نے یہ ایک ترکیب استعمال کی۔ حضرت سہل بن حنیف ان عظیم المرتبت صحابہ میں سے تھے جنہوں نے احد کے روز ثابت قدمی دکھائی۔ اس روز انہوں نے موت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ڈھال بن کر ڈٹے رہے جب دشمن کے شدید حملے کی وجہ سے مسلمان بکھر گئے تھے۔ اس دن انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تیر چلائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبلوا سہلا فإنہ سہل، کہ سہل کو تیر پکڑاؤ کیونکہ تیر چلانا اس کے لیے آسان امر ہے۔ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ غزول ایک ماہر نیزہ باز یہودی تھا۔ اس کا پھینکا ہوا نیزہ وہاں تک پہنچ جاتا تھا جہاں دوسروں کے نیزے نہیں پہنچ سکتے تھے۔ بنو نذیر کے محاصرہ کے ایام میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خیمہ تیار کیا گیا۔ غزول نے نیزہ پھینکا جو کہ اس خیمے تک پہنچ گیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ اس کو وہاں سے، یعنی خیمے کو وہاں سے ہٹا دیں، چنانچہ اس کی جگہ تبدیل کر دی گئی۔ پھر اس کے بعد حضرت علی اس شخص کی گھات میں گئے۔ غزول ایک گروہ کے ساتھ لیے مسلمانوں کے کسی بڑے سردار کو قتل کرنے کے ارادے سے نکل رہا تھا۔ اس وقت یہی نیزہ باز حضرت علی نے موقع پا کر اسے قتل کر دیا اور اس کا سر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پیش کیا۔ اس کے ساتھ جو لوگ تھے وہ بھاگ گئے۔ ان لوگوں کی سرکوبی کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی ہی قیادت میں 10 افراد پر مشتمل ایک دستہ روانہ فرمایا جنہوں نے ان لوگوں کا تعاقب کر کے ان کو قتل کر دیا، اس لیے کہ وہ جنگ کے لیے اور چھپ کر حملہ کر کے قتل کرنے کے لیے نکلے تھے۔ اس دستے میں جو حضرت علی کے ساتھ گیا تھا حضرت ابو دجانہ اور حضرت سہل بن حنیف بھی شامل تھے۔ کوئی دن نہیں تھا جو آرام و سکون سے اس زمانے میں مسلمانوں کو گزرتا ہو۔ ہر وقت دشمن حملے کی طاق میں تھا، اور اگر یہ قتل کیا گیا تو ایسے دشمن کے ساتھ پھر یہی سلوک ہونا چاہیے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح خیبر کے بعد وادی القرا کی طرف رخ فرمایا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر وادی القرا میں اترا تو یہود پہلے سے جنگ کے لیے تیار تھے، چنانچہ انہوں نے تیروں کے ساتھ استقبال کیا، مسلمانوں پر تیر پھینکنے شروع کر دیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام جس کا نام مدم تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری سے کجاوا وغیرہ اتار رہا تھا کہ ایک اندھا تیر آ کر اسے لگا، جس سے وہ جاں بحق ہو گیا۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً صف بندی کا حکم دیا. لوا حضرت سعد بن عبادہ کا عنایت فرمایا اور جھنڈوں میں سے ایک حضرت حباب بن منذر اور دوسرا حضرت سہل بن حنیف رضی تعالیٰ عنہ کو اور تیسرا حضرت عباد بن بشر کو سونپا. اس لڑائی کے نتیجے میں یہ سارا علاقہ مسلمانوں کے زیر نگیاں آ گیا. یہاں فتح عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے اور یہاں سے اللہ تعالیٰ نے کثیر مال عطا فرمایا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں 4 دن قیام فرمایا. صحابہ میں غنائم تقسیم فرمائے. یہاں کی زمین اور باغات یہود کے پاس رہنے دیے. باوجود فتح کرنے کے زمین اور باغات جو تھے ان لوگوں کے پاس ہی رہنے دیے، مگر اپنی طرف سے ان پر ایک عامل مقرر فرما دیا. جو یہ ہے دشمن سے اس نے سلوک کی بھی اعلیٰ مثال کہ ملکیت ان کے پاس ہی رہی اور کچھ ٹیکس یا حصہ وصول کیا جاتا تھا ان سے. اس زمانے کے رواج کے مطابق اگر ایسے دشمن کے مال اور جائیداد پر قبضہ بھی کر لیا جاتا تو حرج نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کیا ان پر. حضرت مرزا بشیر احمد صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ جب شام کا ملک فتح ہوا، اپنی کتاب میں سیرت خاتم النبیین میں، جب شام کا ملک فتح ہوا اور وہاں کی عیسائی آبادی اسلامی حکومت کے ماتحت آ گئی، تو ایک دن جب کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سہل بن حنیف اور قیس بن سعد قادسیہ کے کسی شہر میں کسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس سے ایک عیسائی کا جنازہ گزرا. یہ دونوں اصحاب اسے دیکھ کر تعظیماً کھڑے ہوئے. ایک مسلمان نے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا صحبت یافتہ نہیں تھا اور ان اخلاق سے ناآشنا تھا جو اسلام سکھاتا ہے، یہ دیکھ کر بہت تعجب کیا اور حیران ہو کر سہل اور قیس سے کہا کہ یہ تو ایک ذمی عیسائی کا جنازہ ہے. انہوں نے جواب دیا کہ ہاں ہم جانتے ہیں، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریق تھا کہ آپ غیر مسلموں کے جنازے کو دیکھ کر بھی کھڑے ہو جاتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ کیا ان میں خدا کی پیدا کی ہوئی جان نہیں ہے. بس یہ ہے ایک طریق انسانیت کے احترام اور مذہب کے درمیان نفرتیں ختم کرنے کا، جس کی بنیاد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی اور وہی اسوہ حسنہ پھر صحابہ نے اپنایا. ابو وائل سے روایت ہے کہ ہم صفین میں تھے کہ حضرت سہل بن حنیف کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ اے لوگو، اپنے آپ کو ہی غلطی پر سمجھو، کیونکہ ہم حدیبیہ کے واقعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. اگر ہم مقابلہ کی صورت دیکھتے تو ضرور مقابلہ کرتے. اتنے میں حضرت عمر بن خطاب آئے اور انہوں نے کہا، یعنی حدیبیہ کے واقعہ کا ذکر ہو رہا ہے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم حق پاک پر نہیں ہیں اور وہ کافر باطل پر؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ تو انہوں نے کہا کیا ہمارے مقتول جنت میں نہیں اور ان کے مقتول آگ میں نہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ ہم اپنے دین سے متعلق ایسی ذلت کیوں برداشت کریں جو صلح کر رہے ہیں حدیبیہ کے دن؟ کیا ہم یہاں سے یوں ہی لوٹ جائیں یہاں تک کہ اللہ ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ نہ کر دے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خطاب کے بیٹے، میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ مجھے ہرگز کبھی ضائع نہیں کرے گا. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے وہی کچھ کہا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا. حضرت ابوبکر نے کہا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ ان کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. پھر آگے لکھتے ہیں، بخاری کی میں لکھا ہے، حدیث ہے کہ سورہ فتح نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو آخر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو آخر تک پڑھ کر سنائی. حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا یہ فتح ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. اس حدیث کی شرح میں حضرت سید ولی اللہ شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ صفین عراق اور شام کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے جہاں حضرت علی اور حضرت معاویہ کا مقابلہ ہوا، اور جب حضرت معاویہ کی فوج کے لوگوں کو یہ محسوس ہوا کہ ان کو شکست ہونے لگی ہے تو انہوں نے قرآن مجید کو اونچا کیا اور کہا کہ قرآن مجید کو حکم بنا کر فیصلہ کیا جائے. چنانچہ اس پر جنگ بند ہو گئی. حضرت علی کی طرف سے جنگ بندی کا اعلان ہو گیا. بعض لوگوں کی طرف سے جنگ بندی پر اعتراضات بھی ہوئے. حضرت سہل
حضرت علی کی طرف سے شریک تھے۔ حضرت سہل بن حنیف نے ان سے کہا کہ اتہموا انفسکم، کہ اپنی رائے ہی گناہ درست سمجھو، کیونکہ اس سے قبل صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عمر کو بھی غلط فہمی پیدا ہوئی تھی، لیکن آخر واقعات نے بتا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت اور رفاع عہد کو برکت دی گئی اور آپ خطرے سے محفوظ ہو گئے۔ تو کہتے ہیں، پھر آپ نے کہا کہ لوگ جس بات کو کمزوری اور ذلت پر محمول کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو قوت و عزت کا باعث بنا دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چھوٹی بڑی بات میں معاہدہ کی نگہداشت ملحوظ رکھی ہے۔ گو یہاں تو یہ دھوکہ ہوا اور وہ نتائج نہیں نکلے، لیکن مومن کو ہمیشہ اس نظر رکھنا چاہیے، اور جو معاہدے اللہ تعالیٰ کے نام پر کیے جانے کی کوشش کی جائے اسے کر لینا چاہیے ساری چیزیں دیکھ کر، یہی مومنانہ شان ہے۔ لیکن بہرحال دوبارہ دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ وہاں تو اللہ تعالیٰ نے علیہ وسلم کو بتا بھی دیا تھا، اسی کو بیان کرتے ہوئے حضرت سہل نے یہ کہا کہ اگر معاہدہ ہو رہا ہے، جنگ بندی ہو رہی ہے، تو ہمیں بھی صلح حدیبیہ والے واقعہ کو سامنے رکھتے ہوئے صلح کر لینی چاہیے۔ حضرت سہل بن حنیف سے روایت ہے، آپ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم مکے کی طرف میرے پیغمبر ہو، بس تم جا کر انہیں میرا سلام پہنچانا اور ان سے کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں 3 باتوں کا حکم دیتے ہیں۔ اپنے باپ دادا کی قسمیں نہ کھاؤ، باپ دادا کی قسمیں کھانا منع ہے، گناہ ہے۔ جب تم قضائے حاجت کے لیے بیٹھو تو اپنا منہ اور پیٹھ قبلہ رخ کر کے نہ بیٹھو، شمالاً جنوباً بیٹھنا چاہیے۔ اسی طرح تیسری نصیحت یہ فرمائی کہ ہڈی اور گوبر سے استنجا نہ کرو، اس میں بھی بڑی حکمت ہے۔ کئی قسم کے بیکٹیریا ہوتے ہیں اس میں جس سے انفیکشن کا خطرہ ہوتا ہے۔ آج کل تو ٹیشو اور پانی کا رواج ہے، لیکن اس زمانے میں جنگلوں میں پتھر اور ہڈیاں وغیرہ استعمال کی جاتی تھیں، اس سے آپ نے منع فرمایا۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے، حضرت علی کے ضمن میں انہوں نے کہا کہ میری تلوار نے آج کمال کر دیا، تو حضرت عاصم بن ثابت اور سہل بن حنیف بھی کے بارے میں بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا کہ ان کی تلواروں نے بھی آج کمال کیا ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کی گئی تب انہوں نے ان کے ساتھ، جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کی گئی تب بھی سہل جو تھے وہ ان کے ساتھ تھے۔ جب حضرت علی بصرہ کے لیے روانہ ہوئے تو حضرت سہل کو اپنا قائم مقام مقرر فرمایا۔ آپ حضرت علی کے ساتھ جنگ صفین میں شامل ہوئے۔ حضرت علی نے آپ کو بلاد فارس کا والی مقرر فرمایا، لیکن وہاں کے لوگوں نے آپ کو نکال دیا۔ اس پر حضرت علی نے حضرت زیاد کو بھیجا، جن سے اہل فارس راضی ہوئے اور مصالحت کی اور خراج ادا کیا۔ نکال اس لیے نہیں دیا تھا کہ نعوذ باللہ آپ کوئی غلط کام کر رہے تھے، بلکہ مختلف طبائع ہوتی ہیں، انسان کی ہر ایک کی مختلف خصوصیات ہوتی ہیں۔ اس لحاظ سے حضرت زیاد اہل فارس کو بہتر رنگ میں قابو کر سکے اور پھر ان سے مصالحت بھی ہو گئی اور خراج وغیرہ بھی وصول کیا۔ حضرت سہل بن حنیف کی وفات جنگ صفین سے واپسی پر کوفہ میں 38 ہجری میں ہوئی۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت علی نے پڑھائی۔ حضرت حنش بن معطر بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت سہل بن حنیف کی وفات ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے میدان میں تشریف لائے۔ حضرت علی نے نماز جنازہ میں 6 تکبیرات کہیں۔ یہ بات کچھ لوگوں کو ناگوار گزری۔ اس پر بتایا گیا، آپ نے لوگوں کو کہا کہ حضرت سہل بدری صحابی ہیں۔ جب ان کا جنازہ جبانہ کے مقام پر پہنچا تو حضرت قرظہ بن کعب اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ ہمیں ملے
انہوں نے حضرت علی کی خدمت میں عرض کیا کہ یا امیر المومنین، ہم حضرت سہل کی نماز جنازہ میں شامل نہیں ہو سکے تھے۔ اس پر حضرت علی نے انہیں آپ کی نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت دی، بس انہوں نے حضرت رضا کی امامت میں حضرت سہل کی نماز جنازہ ادا کی۔ تیسرے صحابی جن کا ذکر ہوگا وہ ہیں حضرت جبار بن صخر بن امیہ کے بیٹے تھے۔ حضرت جبار 70 انصار کے ساتھ بیعت عقبہ ثانیہ میں شامل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبار اور حضرت مقداد بن عمر کے درمیان مواخات قائم کی۔ غزوہ بدر کے وقت ان کی عمر 32 سال تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خالص یعنی کھجوروں کی پیداوار کا اندازہ کرنے والا بنا کر خیبر وغیرہ بھیجا کرتے تھے۔ ان کی وفات حضرت عثمان کے دور خلافت میں 30 ہجری میں مدینہ میں ہوئی۔ وفات کے وقت آپ کی عمر 62 سال تھی۔ حضرت جبار غزوہ بدر، احد، خندق اور تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب تھے۔ حضرت جبار بن صخر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کہ آپ مکے کی طرف جا رہے تھے کہ کون ہم سے پہلے عصایہ مقام پر جائے گا اور ہمارے پہنچنے تک اس کے حوض کے سوراخوں کو مٹی سے رست کر کے اور اسے فراخ کر کے اس میں پانی بھر دے گا۔ ابو اویس ایک راوی کہتے ہیں کہ یہ وہ جگہ تھی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روانہ فرمایا۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت جبار نے بیان کیا کہ اس پر میں کھڑا ہوا اور عرض کیا کہ میں یہ خدمت سر انجام دوں گا۔ آپ نے فرمایا جاؤ۔ پس عصایہ پہنچا، اس کے حوض کو مرمت کر کے اسے کھلا کیا، اسے بھر دیا۔ پھر مجھ پر نیند کا غلبہ ہوا اور میں سو گیا، اور مجھے نہیں جگایا مگر اس شخص نے جس کی اونٹنی اس سے چھوٹی جا رہی تھی، یعنی کہ بہت تیز وہاں پہنچی اور وہ اسے حوض پر جانے سے روک رہا تھا۔ اونٹنی پانی کی طرف جا رہی تھی۔ اس شخص نے مجھے کہا اے حوض والے، اپنے حوض پر پہنچو۔ تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ میں نے عرض کیا جی۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ پھر حضور نے اپنی سواری کو گھاٹ پر اتارا، پھر آپ مڑے اور سواری کو بٹھایا۔ پھر آپ نے فرمایا برتن لے کر میرے ساتھ آؤ۔ میں برتن لے کر آپ کے پیچھے پیچھے گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی طرح وضو فرمایا۔ میں نے بھی آپ کے ساتھ وضو کیا۔ پھر آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ میں آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا۔ وہاں پہنچنے کے بعد پہلے کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وضو کیا اور نفل ادا کرنے کھڑے ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کہتے ہیں میں بائیں طرف کھڑا ہوا تو صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے دائیں طرف کھڑا کیا۔ یہ نفل میں پڑھتے ہوئے بھی ان کو خیال آیا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نفل پڑھنے چاہیے، تو یہ کھڑے ہو گئے بائیں طرف، لیکن صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہاتھ پکڑ کے دائیں طرف کر دیا کہ جب جماعت نماز ہو رہی ہو، دو شخص ہوں تو دوسرے کو امام کے دائیں طرف کھڑا ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں بس ہم نے نماز پڑھی اور ابھی ہم نماز پڑھ ہی رہے تھے کہ باقی لوگ بھی آ گئے۔ غزوہ بدر کے روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہم اکفنی نوفل خویلد، کہ اے اللہ نوفل بن خویلد کے قریش مکہ کے مشرکین کا ایک سردار تھا کہ مقابل میرے لیے کافی ہو جا۔ حضرت جبار بن صخر نے اسے قیدی بنایا ہوا تھا اور حضرت علی اس کے پاس آئے اور اسے قتل کر دیا۔ یہ دعا اس طرح پھر آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرمایا کہ کسی کو نوفل کی کوئی خبر ہے؟ حضرت علی نے عرض کیا کہ میں نے اسے قتل کر دیا، اور اس پر آپ نے یہ دعا کی کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنی جناب سے میری دعا قبول فرمائی۔ بڑا شدید دشمن تھا، اس کے لیے آپ نے اللہ تعالیٰ کو کہا تھا میرے لیے کافی ہو جا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اسے قتل کے سامان پیدا کیے۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرمائی تو ہر شخص کو خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر قیام کریں۔ اس کے بارے میں بہت سارے حوالے آتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں میری اونٹنی بیٹھے گی وہیں میرا قیام ہوگا۔
جب اونٹنی مدینہ کی گلیوں سے گزری تو ہر شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف قیام کریں، لیکن آپ یہی فرماتے تھے کہ اس کا راستہ چھوڑ دو، اس کو حکم دیا گیا ہے، یعنی خود ہی بیٹھے کہ اللہ کی مرضی سے، یہاں تک کہ آپ کی اونٹنی چلتے چلتے جہاں اب مسجد نبوی کا دروازہ ہے اس جگہ پہنچی اور مسجد کے دروازے والی جگہ پر بیٹھ گئی۔ جب اونٹنی بیٹھ چکی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کی کیفیت طاری ہوئی۔ آپ ابھی اونٹنی پر ہی تشریف فرما تھے کہ پھر وہ اونٹنی اٹھی اور تھوڑا آگے گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نکیل چھوڑی ہوئی تھی۔ پھر وہ اونٹنی دوبارہ وہیں آ کر بیٹھ گئی اور اپنی گردن زمین پر رکھ دی۔ اس موقع پر حضرت جبار بن صخر اس امید پر کہ اونٹنی بنو سلمہ کے محلے میں جا کر ٹھہرے اسے اٹھانے کی کوشش کرنے لگے، لیکن وہ نہ اٹھی۔ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے اور فرمایا کہ انشاءاللہ یہاں ہمارا قیام ہوگا، اور آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی کہ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، کہ اے میرے رب تو مجھے ایک مبارک اترنے کی جگہ پر اتار، اور تو اتارنے والوں میں سے سب سے بہتر ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون سب سے قریب ہے؟ حضرت ایوب انصاری نے عرض کیا کہ میں یا رسول اللہ یہ میرا گھر ہے، یہ میرا دروازہ ہے، اور ہم نے آپ کا کجاوا اندر رکھ دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ چلو اور ہمارے آرام کرنے کی جگہ تیار کرو۔ بس وہ گئے اور آپ کے آرام کرنے کی جگہ تیار کی۔ شاس بن قیس ایک عمر رسیدہ شخص تھا اور سخت کافر تھا۔ مسلمانوں سے شخص شدید کینہ اور بغض رکھتا تھا۔ اس کا گزر مسلمانوں کی ایک جماعت پر ہوا جو مجلس میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ جب اس نے ان کی باہمی الفت، اتحاد اور آپس کی صلح کاری دیکھی کہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں ہنسی خوشی، پیار اور محبت سے، جو جاہلیت کی دشمنی کے بعد اسلام کی بدولت انہیں حاصل ہوئی تھی۔ یہ صلح کی جو فضا تھی اس سے پہلے ان کی دشمنیاں تھیں ان لوگوں کی، لیکن اسلام کی بدولت انہیں یہ صلح کی اور باہمی الفت اور پیار اور محبت کے سلوک کی توفیق ملی۔ تو کہتے ہیں وہ غضبناک ہو گیا اس بات کو دیکھ کے، کیونکہ جب وہ مسلمان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ملا دیا۔ شاس بن قیس نے کہا کہ بنو کیلا کے سردار اس علاقے میں بیٹھے ہیں، جب تک ان کے سردار آپس میں اکٹھے ہیں ہمیں قرار نصیب نہیں ہو سکتا۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ دونوں دشمنیاں جو ہیں وہ دوستیوں میں بدل جائیں، بلکہ محبت اور پیار میں بدل جائیں۔ اس نے ایک یہودی جوان کو جو اس کے ساتھ تھا اس کام پر لگایا کہ ان کے پاس جا کر ان کے ساتھ بیٹھے اور جنگ بواس اور اس سے پہلے کے حالات کا ذکر چھیڑے، اور انہیں وہ شعر سنائے جو وہ ایک دوسرے کے خلاف کہا کرتے تھے، یہی لوگ دو مختلف قبیلے۔ بس اس نے ایسا ہی کیا، اور ایک قبیلے نے جنگ میں جو دوسرے قبیلے کے خلاف اشعار کہے تھے ان میں سے باز پڑھے۔ اس بات نے گویا ان کے سینوں میں آگ بھڑکا دی۔ دوبارہ وہی جاہلیت کا یہ شعر سن کر جاہلیت کا زمانہ ان کو عود کر آیا۔ اس پر دوسرے قبیلے والوں نے کہا کہ ہمارے شاعر نے اس دن ایسے ایسے کہا تھا۔ اس نے بھی وہی جاہلانہ شعر پڑھ دیے۔ پھر پہلے قبیلے والوں نے کہا کہ ہمارے شاعر نے اس دن ایسے ایسے کہا تھا۔ بس وہ سب آپس میں ایک وقت تھا کہ محبت و پیار سے بیٹھے باتیں کر رہے تھے، یہ فتنے کی وجہ سے آپس میں تلخ کلامی کرنے لگے، جھگڑنے لگے اور تفاخر کرنے لگے، یہاں تک کہ ان میں سے دو افراد حضرت اوس بن کیزی اور حضرت جبار بن صخر باہم الجھ پڑے۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ اگر تم چاہو تو ہم ابھی جنگ کا آغاز کر دیتے ہیں۔ یہاں تک نوبت آ گئی۔ دونوں فریق غصے میں آ کر لڑائی کی جگہ مقرر کرنے لگے اور زمانہ جاہلیت جیسے دعوے کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی خبر پہنچی تو آپ اوس اور خزرج کے پاس آئے۔
آپ کے ساتھ مہاجرین صحابہ کرام تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مسلمانوں کے گروہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. کیا تم اب بھی جاہلیت والے دعوے کرتے ہو جبکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں، اور اللہ نے تمہیں اسلام کی طرف ہدایت دے دی ہے اور اس کے ذریعے تمہیں عزت بخشی اور تم سے جاہلیت کا معاملہ ختم کر دیا، تمہیں کفر سے بچا لیا ہے، تم نے باہم الفت ڈال دی ہے. کیا تم پہلے کی طرح کفر میں لوٹنے لگے ہو؟ صحابہ کرام کو پتہ چل گیا کہ یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے اور ان کے دشمن کی چال ہے. تو انہوں نے اپنے ہتھیار پھینکے اور رونے لگ گئے، اور اوس اور خزرج کے افراد آپس میں گلے ملنے لگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سر تسلیم خم کیے اطاعت کا دم بھرتے واپس آ گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمن شاس بن قیس کی لگائی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا. یہ آیت بھی اتری کہ قل یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون. قل یا اہل الکتاب لما تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونہ عوجا وانتم شہداء وما اللہ بغافل عما تعملون. کہ ان سے کہہ دے اے اہل کتاب، کیوں تم اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو جبکہ اللہ اس پر گواہ ہے جو تم کرتے ہو. اور کہہ دے اے اہل کتاب، تم اسے جو ایمان لایا ہے اللہ کی راہ سے کیوں روکتے ہو، یہ چاہتے ہوئے کہ اس راہ میں کجی پیدا کرو جب تم حقیقت پر گواہ ہو اور اللہ اس سے غافل نہیں جو تم کرتے ہو. حضرت اوس بن قیزی اور حضرت جبار بن صخر اور جو ان کے ساتھی تھے جنہوں نے شاس کے بہکاوے میں آ کے جاہلیت کے زمانے کی طرح کا مظاہرہ کیا تھا، ایسے لوگوں کے بارے میں بھی ان کے یہی آیت پھر یعنی کہ یہی حکم نازل ہوا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین وکیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم. کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم نے ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی کسی گروہ کی اطاعت کی تو وہ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد ایک دفعہ پھر کافر بنا دیں گے. اور تم کیسے انکار کر سکتے ہو جب کہ تم پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور تم میں اس کا رسول موجود ہے. اور جو مضبوطی سے اللہ کو پکڑ لے تو یقیناً وہ صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیا گیا. تو بہرحال یہ حالت تھی ان صحابہ کی کہ ایک وقت میں شیطان کے دھوکے میں تو آ گئے، لیکن جب احساس دلایا گیا، جب وہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ کیوں جہالت میں واپس جا رہے ہو، تو فوراً ندامت پیدا ہوئی اور صلح کی طرف قدم بڑھایا، بلکہ محبت اور بھائی چارے کا اظہار کیا. تو یہ تھے وہ نمونے ان کے. اب جو لوگ ذرا سی بات پر جھوٹی غیرتوں اور اناؤں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ان کے لیے بھی ایک عظیم اسوہ ہے. اگر وہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے جنگیں کرنے والے بھائی بن گئے، تو اب ایک کلمہ پڑھنے والے بلکہ ایک جماعت میں پیدا ہونے والے لوگ کیوں اپنی اناؤں کو ختم نہیں کر سکتے؟ بہت سارے معاملات ایسے آتے ہیں جھوٹی اناؤں کی وجہ سے، رنجشیں چلتی ہیں، مہینوں سالوں چلتی ہیں. بعض نوجوان لکھتے ہیں کہ ہمارے خاندانوں کی رنجشوں کی وجہ سے اب نئی نسل جو ہے ایک دوسرے سے رشتے قائم کرنا چاہتی ہے، تو اپنے بزرگوں کی وجہ سے، اپنے بڑوں کی وجہ سے، بزرگ تو نہیں کہنا چاہیے، بڑوں کی وجہ سے وہ رشتے قائم نہیں ہوتے. تو ان لوگوں کو عقل کرنی چاہیے کہ یہی اللہ تعالیٰ نے جو تعلیم دی ہے، محبت اور پیار کی تعلیم دی ہے، اکائی کی تعلیم دی ہے، اور ایک قوم بنایا ہے، ہمیں ایک قوم بن کے رہنا چاہیے اور جھوٹی اناؤں میں دوبارہ ڈوبنا نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ سب کو عقل دے. ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب حضرت عمر نے یہود کو خیبر سے نکالا
تو خود انصار اور مہاجرین کو ساتھ لے کر، جن میں حضرت جبار بن صخر اور حضرت یزید بن ثابت بھی تھے، خیبر کے لیے روانہ ہوئے۔ یہ دونوں حضرات خیبر کی پیداوار کا تخمینہ لگانے جایا کرتے تھے، اور ان دونوں آدمیوں نے اسی تقسیم کے مطابق جو پہلے سے تھی ہر ایک کا حصہ علیحدہ کر دیا۔ وادی قرا کی تقسیم میں حضرت عمر نے جہاں دیگر اصحاب کو حصہ دیا، وہاں ایک حصہ حضرت جبار بن صخر کو بھی دیا گیا۔ تو یہ تھے صحابہ کے بعض حالات، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرماتا چلا جائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر